بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين. وقال في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حمد و ثنا کے بعد آپ تمام حضرات کو اولا دل کے تھا گہرائیوں سے سب سے پہلے قاضی صاحب کو کہ جنہوں نے اپنی اس عمر کے اس حصے میں تقاضوں کو بیماریوں کو بہت ساری مجبوریوں کو بالا طاق رکھ کے اللہ کی توفیق سے اس کلام مقدس کو سنایا اور آپ حضرات نے سماعت فرمایا. اللہ رب العزت سنانے والوں کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. تو میں نے مختصر سی جو آیات کریمہ تلاوت کی اور محبوب علیہ السلام کا ایک مختصر سا فرمان تلاوت کیا. خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ باری تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی قرآن جس قرآن کی تم شب و روز تلاوت کرتے ہو، جو قرآن شب و روز تمہارے سامنے ہے، اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے جن اقوام نے جن قوموں نے تعلق مضبوط کیا، تعلق کو جوڑا قرآن کے ساتھ، اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی یقیناً کامیاب ہو گئے. اور بہت ساری ایسی اقوام کے جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بجائے تعلق کو توڑا، تعلق کو اس کے ساتھ جوڑا نہیں، توڑا ہے، دور ہو گئے، سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا، سامنے سب کچھ ہوتا رہا لیکن پہلو دہی کرتے رہے، اس سے دور رہے، تو فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوئے اور آخرت میں بھی یقیناً ان کے لیے کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے. فرمایا پھر یہ کہ ہم نے اس کلام کو جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس قرآن کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم نے محبوب کو فرمایا کہ محبوب پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، یعنی جس نے سب کچھ پیدا کیا. یہ جب آیات نازل ہوئی تقریباً کم و بیش سن 604 کے اندر یہ آیات نازل ہوئی، اور جب یہ آیات نازل ہوئی اس سے پہلے تو کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ قرآن کیسے ہے اور کیا ہے. پہلے جو بھی کتابیں آئیں وہ اپنے دور اور اپنے زمانے کے اعتبار سے جس چیز کا عروج تھا اس چیز کے عروج کو توڑنے کے لیے جو لوگ اس عروج کے بنیاد پہ اس کتاب کے حوالے سے ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، جس زمانے میں جس چیز کا عروج تھا اس سے مرعوب تھے، ڈرے ہوئے تھے، اس کے زیر اثر تھے اور اسی کی بات کو یہ ٹھنڈک بات مانتے تھے کہ یہی آخری بات ہے. اللہ نے ہر اس بات کے توڑ کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے جو چیز عروج پر تھی اس کے توڑ کے لیے ایسی ہی کتاب نازل فرمائی، ایسے ہی پیغمبر کو معجزات سے نوازا. لیکن وہ تو تفصیلی لمبی بات ہے. خلاصہ کلام کہ جب محبوب علیہ السلام کا زمانہ آیا تو باری تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو جس زمانے میں جن لوگوں کے اندر مبعوث فرمایا، جس زمانے کے اندر مبعوث فرمایا، جس علاقے میں مبعوث فرمایا، ظاہراً تو وہاں اس وقت عربی زبان کا عروج تھا اور زبان کا یعنی گویا کہ وہ ایسی زبان پر عبور رکھتے تھے کہ وہ زبان کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، شعر و شاعری کے اندر فخر کیا کرتے تھے، اپنے بول چال کے اندر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی مثال آپ سے بولنے میں وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو ہم بولتے ہیں ہمارے ایسا کوئی بول نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم بولیں گے اور تمہارے جتنے بھی بول ہیں وہ سب کے سب بے اثر ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس کلام کو اتارا اور فرمایا یہ کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تمہیں اپنی زبان پر، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان کے اندر کہ مان ہے، مان یعنی کیا، اپنی زبان پر فخر ہے، اپنی زبان پر تمہیں بڑا ایک یعنی غرور ہے کہ ہم اپنی زبان پر اتنا عبور رکھتے ہیں کہ ہم ایک لفظ کو دوبارہ لفظ بولنا توہین سمجھتے ہیں. فرمایا کہ ہم کلام بھیج رہے ہیں، انتہائی مختصر کلام ہے،
انتہائی جامع کلام ہے، تم لاؤ اس کلام جیسا کوئی کلام، تو سب عاجز آ گئے۔ 6 ماہ کا عرصہ لگا کہ سورۃ کوثر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی، ہر ایک اتنا زبان پر فخر رکھنے والا، فخر کرنے والا، اور اتنا شاعر و شاعری کے اندر عبور رکھنے والا، زبان کے اوپر عبور رکھنے والا، وہ ہر ایک آتا ہے، پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو کلام ربی ہے۔ بالآخر ماننے پر مجبور ہو گئے۔ جو کہتے تھے کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، یہ جو جادوگروں والا کلام ہے، اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بشاعر ولا بقول کاہن، یعنی دونوں حوالوں سے اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا کہ اس کتاب کو ہم ہی اتارنے والے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ پہلے کتابوں کی حفاظت کا باری تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا، اس کتاب کی حفاظت کا باری تعالیٰ جل جلالہ نے ذمہ لیا۔ فرمایا کہ محبوب ہم نے پہلے انبیاء کو ہم نے ایک محدود دائرہ دیا کہ یہاں تشریف لائیں، یہی کتاب دی جائے گی۔ محبوب آپ کے لیے ساری کی ساری آسانیاں ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سارے کے سارا نظام جو ترتیب دی ہے یہ سب آپ کے لیے، ہمیں آپ سے پیار ہے، لہذا ہم آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ جہاں بھی کہیں ہوں گے ہم اس کلام کو، اپنی اس کتاب کو ہم وہیں کے وہیں اتار دیں۔ تو محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر جہاں بھی آپ تشریف فرما ہوتے تھے یہ کلام ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ کم و بیش 22.5 سال میں یہ کلام پاک نازل ہوا، مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہماری یعنی انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر اس طرح کے محترم فرما رہے تھے کہ ہماری زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی دین کے اعتبار سے، کوئی دنیا کے اعتبار سے ایسا کوئی پہلو نہیں ہے کہ جو پہلو اس میں مخفی ہو یا جو پہلو سمجھ سے بالاتر ہو۔ جس طرح عموماً کہا جاتا ہے کہ دین بڑا مشکل ہے، سمجھنا نہیں جاتا، سمجھنا مشکل ہے، عمل نہیں کیا جا سکتا، عمل کرنا مشکل ہے، تو فرمایا کہ شریعت کا اور اس کلام مقدس کے احکام میں سے کوئی ایسا حکم نہیں کہ جو مافوق العقل ہو، یعنی عقل سے بالاتر ہو، عقل اس کو سمجھ نہ سکتی ہو۔ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو انتہائی آسان بنا کر نازل کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، کوئی مقصود تقریر کرنا نہیں ہے، کوئی وعظ و نصیحت جو لمبی چوڑی کوئی وہ تقریریں نہیں ہیں، صرف مقصد یہ کہ مختصر سی اس گھڑی کے اندر اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہم اس کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے بن جائیں۔ ابتدائی آیت کے حوالے سے کہ جنہوں نے اس کلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی یقیناً کامیاب۔ چھوٹی حدیث کے اس چھوٹے سے جملے سے اندازہ لگا لیں کہ محبوب علیہ السلام نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ صاحب قرآن جو قرآن سنانے والا ہے، جس نے قرآن حفظ کی ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو ہم کیا دیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، حفظ کیا، یاد کیا، عمل کیا، آگے پہنچایا، فرمایا کہ ہم اس کے والدین کو وہ تاج پہنائیں گے روز محشر کہ جس کے مقابلے میں اگر سورج یا چاند کو اس کے گھر میں بھی قریب کر دیا جائے اتنی روشنی اس کی نہیں ہوگی اتنی کہ تاج کی روشنی ہوگی۔ تو آپ فرماتے محدثین کرام کہ اندازہ لگائیں کہ جس والدین کو یہ تاج پہنایا جا رہا ہے اس حفظ کروانے کی بدولت، اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بدولت، ان کا یہ اکرام ہے، تو جس نے کیا اس کا کیا اکرام ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کے بلکہ شکار ہو چکے ہیں، جا کیا رہے ہیں، ہو گئے ہیں، تو صرف کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو گئے، احکامات الہیہ سے دور ہو گئے، مساجد سے دور ہو گئے، کہ غیر نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کر کے ہمیں اس سے توڑا ہے، ہمیں اس سے متنفر کیا ہے۔ آج کیا ہے کہ جس کی شروعات ٹکروں سے اوپر ہے اس سے نفرت کی جاتی معاشرے کے اندر، یہ معاشرتی طور پہ اس سے نفرت اس کی پھیلائی جا رہی ہے، اس سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ایمان یا ہمارا ذہن یا ہمارا یعنی اتنا وجود یعنی اتنا کمزور ہے، ہماری سوچ اتنی کمزور ہے کہ ہم اپنے سب کچھ مضبوط ہونے کے باوجود روایت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کی روایت کو لے لیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلام مقدس کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ان حضرات سے بھی ضرور بس درخواست کروں گا کہ دنیا تو آ ہی جائے گی، میں لطیفے کے طور پر چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں بات کہ آپ نے کہیں بھی نہیں سنا ہوگا، تاریخ کو آپ کھنگال لیں
کہ کوئی بھی صاحب قرآن بھوکا مرا ہو، کہیں آپ نے سنا نہیں ہو، کھاتا کھاتا تو مرا ہے، یہ تو ملیں گے تاریخ کے اندر آپ کو کہ کھاتے کھاتے مر گئے، لیکن بھوک کی وجہ سے آج تک کوئی قرآن والا صاحب قرآن کوئی آج تک مرا نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیاوی سوچ ہے کہ بھائی وہ مولوی بنا دیا، حافظ بنا دیا تو وہ قرآن کے ساتھ لگ گیا اٹیچ ہو گیا، تو کھائے گا کہاں سے، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، یہ ہماری احمقانہ سوچ ہے۔ اس سوچ کو بالائے طاق رکھ کے قرآن کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کریں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ تو ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے نیکیوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کے تعلق کو قرآن کے ساتھ تعلق جو چاہیے اس تعلق کو قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا